محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوتا ہوا سلسلے با سلسلے حضرت آمنہ، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے بطن اطہر تک پہنچا۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں سنیں گے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں۔ آپ سن رہے ہیں حضور کا بچپن پارٹ 2۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ دودھ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ حضرات میں سے کن لوگوں نے درود پاک پڑھا؟ کمنٹ باکس میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آقا کی آمد کی خوشی میں مرحبا یا مصطفیٰ سے کمنٹ باکس کو بھر دیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے خاندان کو، دوستوں کو سرکار کی آمد کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں، اس ماہ مبارک کی آمد کی خوشی میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو تہہ دل سے آقا کی آمد کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ حضرات کمنٹ باکس میں مرحبا یا مصطفیٰ لکھنا نہ بھولیے۔ کمنٹ باکس کو مرحبا یا مصطفیٰ لکھ کر کے بھر دیجیے۔ تو آپ حضرات آج کی ویڈیو حضور کا بچپن پارٹ 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں سنیں گے۔ تو میں اس چینل پر آئے ہوئے نئے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجیے، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، آہ کرتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ محترم ناظرین، جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے نور سے سارا عالم روشن ہوا۔ اس رات بہت سی عجائب اور خوراک عادات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ عثمان ابن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں ولادت کی شب حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ ستارے لٹک آئے اور زمین حرم سے اس قدر قریب ہو گئے گویا کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اس شب روئے زمین کے سارے بت سرنگوں ہو گئے۔ یہ بات اہل اسلام کے علاوہ زردشتیوں کی تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ زردشتی مجوسی جو زردشت کو پیغمبر مانتے ہیں۔ فارس کی آگ جو گبران آتش پرست نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہزاروں برس سے روشن کر رکھی تھی، وہ بھی بجھ گئی۔ نوشیروان بادشاہ ایران کے ایوان میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے۔
ان تمام باتوں میں نقطہ یہ ہے کہ ستاروں کے زمین سے قریب ہونے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی ولادت کے سبب سارے انوار و برکات زمین کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کی وجہ سے زمین روشن اور منور ہو جائے گی۔ بتوں کا سرنگوں ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مولود مسعود کے سبب بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ آگ کا بجھ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آتش پرستی دور ہو جائے گی۔ نوشیروان کے ایوان میں زلزلہ آنا اور 14 کنگروں کا گر جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاندان نوشیروان کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں روئے زمین پر اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی، نیز اس کے خاندان میں 14 بادشاہ مزید ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نوشیروانیوں کا سارا ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں کے زیر تصرف آیا اور اس خاندان کا بادشاہ ازدگرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہلاک ہوا۔ اس کے بعد ان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ آپ کے جمعہ کے دن یا ماہ رمضان میں یا کسی اور مشہور متبرک دن میں پیدا نہ ہونے میں نقطہ پنہاں ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات دور ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عظمت و فضیلت دن اور مہینے سے ملی ہے، بلکہ آپ جس مہینے اور جس دن میں پیدا ہوئے اس مہینے اور اس دن کو آپ کی وجہ سے عظمت و بزرگی نصیب ہوئی، لہٰذا ماہ ربیع الاول کو اور روز دوشنبہ کو آپ کے سبب فضل و شرف حاصل ہوا۔ حرمین شریفین اور اکثر اسلامی شہروں میں یہ رواج ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد پاک منعقد کی جاتی ہے، جس میں ولادت کا بیان اور کثرت سے درود پاک کا ورد ہوتا ہے اور بطور دعوت شیرنی بھی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ عمل باعث خیر و برکت ہے اور رسول علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادتی محبت کا سبب ہے۔ 12ویں ربیع الاول کی یہ محفل مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر منعقد ہوتی ہے اور مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی جگہ پر ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز حرمین میں لکھا ہے کہ میں اس محفل میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی جگہ پر منعقد ہوئی تھی۔ اس میں ولادت اور وقت ولادت کے خوراک عادات کا بیان ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ محفل سے ایک بارگی کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے اس پر غور و فکر کیا تو انکشاف ہوا کہ یہ فرشتوں کے انوار تھے جو اس طرح کی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رحمت خداوندی کے اور بھی انوار برکات منکشف ہوئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بتقاضۂ محبت رسول محفل میلاد منعقد کیا کریں اور اس میں شریک ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص نیت سے کریں، اس میں ریا اور نمائش کا کوئی دخل نہ ہو، نیز اس میں صحیح اور معتبر روایت ہی بیان کی جائے۔ اکثر لوگ جو اس محفل میں صرف شعر خوانی ہی پر اکتفا کرتے ہیں یا غیر معتبر روایت بیان کرتے ہیں، یہ عمل اچھا نہیں ہے، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں وفات شریف کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ محفل میلاد شریف کی خوشی میں منعقد ہوتی ہے، اس میں غم جانکاہ کا بیان نازیبا ہے۔ حرمین شریفین میں اس موقع سے ذکر وفات کی عادت بالکل نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 دنوں تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشخبری جب ابو لہب کو دی تو ابو لہب نے خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا اور خیریت پوچھی تو اس نے کہا سخت عذاب میں مبتلا ہوں، مگر دوشنبہ کی سب عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ میں نے اپنی باندی صوبیہ کو محمد ابن عبداللہ کی ولادت کی خوشخبری سنانے کے صلے میں انگشتہ شہادت و استا کے اشارے سے آزاد کیا تھا، تو اس کا ثمرہ مجھے یہ ملا کہ ان دنوں
انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، جس سے میں راحت محسوس کرتا ہوں۔ محدث کرام نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اظہار پر ایک ایسے کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے جس کی قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، تو جو مسلمان آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی منائے تو اسے کتنے ثواب و برکات سے نوازا جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صوبیہ کے بعد آپ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ رئیس گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے، وہ اپنے گھر لے جاتی اور انہیں دودھ پلاتی۔ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد وہ انہیں ان کے والدین کے پاس پہنچا دیتی اور بچوں کے والدین انہیں انعام و اکرام سے نواز دیتے۔ حلیمہ سعدیہ جو طائف کے ایک نواحی قبیلے سعد کی رہنے والی تھی، شیر خوار بچے کے لیے عورتوں کے ساتھ مکہ آئیں۔ ساتھ والیوں نے مالداروں کے بچے لے لیے اور آمنہ کے بیٹے کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت بیدار تھی، یہ سعادت ان کے حصے میں آئی جب وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر چلی ہیں، تو اسی وقت سے برکتوں کا ظہور بھی شروع ہو گیا۔ حلیمہ کی گھوڑی لاغر تھی اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی۔ جب آپ حضرت حلیمہ کے ساتھ اس پر سوار ہوئے تو ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ قافلے کے سارے سواریوں سے آگے نکل گئی، اور جب آپ حلیمہ کے گھر پہنچے تو وہ گھر فیوز و برکات کا گہوارہ بن گیا۔ حلیمہ کی بکریاں خوب تازہ اور فربا ہو گئیں۔ اس وقت لوگ قحط سالی کے شکار تھے، ان کے مویشی جنگل سے بھی بھوکے واپس آتے، جس کی وجہ سے لاغر رہتے۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے، تم بھی اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، دیکھو کیسی شکم سیر ہو کر آتی ہیں اور کتنی تازہ و فربا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائنی پستان سے دودھ پیتے اور بائیں پستان اپنے رضائی بھائی یعنی حلیمہ کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیتے۔ گویا بچپن ہی سے عدالت آپ کی فطرت میں موجود تھی۔ بچپن میں آپ نے پیشاب پاخانہ کبھی کپڑے میں نہیں کیا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے، انہی وقتوں میں آپ کو پیشاب پاخانہ کرا دیا جاتا۔ کبھی ستر عورت برہنہ نہ ہوتا، یعنی کبھی ستر عورت نہ کھلتا، اور اگر اتفاقاً کبھی کپڑا اٹھ بھی گیا تو فرشتے ستر چھپا دیتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چاند آپ کے اشارے پر جھک جاتا اور آپ کو رونے سے بہلاتا۔ محدث صابونی نے اسے باب معجزات میں حسن لکھا ہے۔ جب آپ چلنے کے قابل ہو گئے اور عمر 2 سال کی ہو گئی تو حلیمہ کے لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے، 2 فرشتے آئے، آپ کو چٹ لٹا کر سینے مبارک ناف تک چاک کر دیا، اس میں سے دل نکال کر دھویا اور اسے سکینہ سے پر کر دیا۔ سکینہ پیسی ہوئی دوا کی طرح عالم قدس کی کوئی چیز تھی۔ اس کے بعد دل کو سینے میں رکھ کر شگاف کو بند کر دیا، اس سے آپ کو تکلیف کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت حلیمہ کا بیٹا گھبرا کر حلیمہ کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے مکہ والے بھائی کا 2 آدمیوں نے آ کر پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ جلدی سے وہاں پہنچی، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، پھر آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آئیں۔ چونکہ اس واقعے سے حضرت حلیمہ گھبرا گئی تھی، اس لیے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ پہنچا دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس روح عزیز نے تفسیر سورہ علم نشرہ میں لکھا ہے کہ شق صدر 4 بار واقع ہوا۔ پہلی بار جب آپ حلیمہ کے گھر تھے، دوسری بار جب آپ 10 برس کی عمر میں جب آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے، تیسری بار قبل نزول وحی، چوتھی بار شب معراج میں۔ ان میں نکتہ یہ ہے کہ پہلی بار شق صدر اس لیے تھا کہ لہو لعب کے محبت جو لڑکوں کے دل میں ہوتی ہے آپ کے دل سے نکل جائے۔ دوسری بار اس لیے تھا کہ ایام جوانی میں آپ کا دل ایسے کاموں کی طرف رغبت نہ کرے
جو جوانی کی ترنگ میں مرضی مولا کے خلاف سرزد ہوتے ہیں۔ تیسری بار اس لیے تھا کہ آپ کا دل وحی کا بار برداشت کر لے، اور چوتھی بار اس لیے تھا کہ آپ کے اندر عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے مشاہدے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینہ میں ایک رشتہ دار کے پاس گئیں۔ واپسی پر مکہ میں ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش اور کفالت کی۔ وہ انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے اور ہزار جان سے آپ پر عاشق تھے۔ ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا۔ اب آپ چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، وہ بھی آپ کو بہت چاہتے اور اس طرح سے خیال کرتے کہ آپ نے ان کی کفالت میں بڑے ہی حسن و خوبی سے نشو نما پائی۔ آپ کے بچپن میں ایک بار مکہ میں خشک سالی پڑی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میدان میں لے گئے اور آپ کے وسیلے سے پانی کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی برکت سے اتنا پانی برسایا کہ سارا عالم سیراب ہو گیا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تشریف لے گئے۔ اتفاقاً نصرانیوں کے راہب بحیر کی خانقاہ کے پاس قیام ہوا۔ راہب نے آپ کو علامت نبوت سے پہچان لیا اور پورے قافلے والوں کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں، سارے عالم کے سردار ہیں، انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان کے دشمن ہیں، انہیں قتل کر دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد ابو طالب آگے نہیں بڑھے، اپنا مال تجارت وہیں بیچا، کافی نفع حاصل کیا اور وہیں سے مکہ واپس چلے آئے۔ مشکات شریف میں بروایت ترمذی و حاکم مرقوم ہے کہ جب شام کے نصرانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس راستے سے سردار دو جہاں کا گزر ہونے والا ہے تو نصرانیوں میں سے 7 آدمی آپ کے قتل کے لیے آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بحیر نے ان سے کہا کہ وہ پیغمبر برحق ہیں، ان کی اطاعت کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ انہیں مراتب اولیاء سے سرفراز کرے تو تمہارے ٹالنے سے نہیں ٹل سکتا، اور یہ سن لو کہ تم انہیں کسی قیمت پر مار نہیں سکتے۔ بحیر کی یہ گفتگو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اس ناپاک ارادے سے باز رہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو یہیں تک، چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پارٹ 3 میں۔ تب تک آپ حضرات ویڈیو کی اپڈیٹ کا انتظار کریں، اور ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں۔ اگلی ویڈیو آئے گی آپ کے جوانی کے حالات کے بارے میں کہ آپ جوانی کے حالات میں کس طرح رہے، تو ویڈیو کا انتظار کریں۔ اور اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔